أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعظمه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری تاریخ اسلام کی 526ویں نشست ہے اور آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب سید شاہد حکیم صاحب ہمیں انہی کے دیے ہوئے عنوان مسلم ممالک میں اسلام کی نشات ثانیہ سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. اب یہ نشات ثانیہ کیا ہے میں سمجھانے کے بجائے مقرر صاحب ہی خود آپ کو تفصیل پہ لے جائیں گے لفظی معنی بتانے کے بعد. دوسرے یہ کہ عید الاضحیٰ کل پرسوں ہیں اور آج عرفات کا دن ہے. آپ سب کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسا عنوان جو حالات حاضرات سے مطابقت رکھتا ہے ایسا عنوان انہوں نے چنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جب بھی حیدرآباد آتے ہیں، دلی بیسڈ ہیں، جب بھی حیدرآباد آتے ہیں ہمیں ایک دو محافل میں ضرور مخاطب کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جہاں دیدہ ہونے کی وجہ سے اور کیپٹل میں دلی جیسے مقام پر اور وہ بھی جامعہ اسلامیہ میں وہ ان کی خدمات ہیں، ہمیں ان کو سننے کا موقع ملتا ہے. آج تھوڑا اثر دکھ رہا ہے، شاید بکروں کے خریدی وغیرہ میں مصروف ہیں لوگ. تو بہرحال خوشی کی بات ہے کیونکہ وہ یہاں نہیں ٹھہرتے، دلی چلے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی مجبوری ہے کہ ایسی تاریخ میں ان سے گزارش کریں اور کوئی وجہ سے ملتوی نہ کریں. تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. میں منعقد ہو رہی ہے اور اگلے پروگرام کے بارے میں جو اعلامیے ہیں وہ آپ کو فراہم کر دیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. آیت میں نے جو چنی تھی میں اس کو کچھ دیر کے لیے پس پوچھ ڈال کر قاری صاحب جو تلاوت کی اس کی آخری آیت اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَثُمَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تو آخر کار تم کو ہماری طرف پلٹنا اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. یہ اگر غور کریں تو بہت بڑی آیت ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلوں میں اگر اتر جائے تو گناہ، برائی، ظلم، ستم بہت کم ہوں، کیونکہ واپس ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے اور حساب لینا ہے. تمہارا حساب لیے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. اقبال نے بڑا پیارا کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر.
یا اگر بھی نہیں حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو مالداروں کا مالدار ہے اور میں تو فقیر ہوں. حشر کے دن میرا عذر سن لے, مجھے معاف کر دے, میرا حساب نہ لے. لیکن اگر حساب لینا ضروری ہے, اس کے بغیر تو کسی کو نہیں چھوڑتا, تو سرکار دو عالم کے سامنے میرا حساب نہ لیں, کیونکہ مجھے ان سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ان کا میں کیسا گناہگار امتی ہوں, کیسے ان کو میں فیس کر سکوں گا. اور ساری بربادیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دلوں سے حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور قیامت واقع ہوگی اور اس میں ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. تو بڑی پیاری آیت تلاوت کی. اتفاق سے نشاط ثانیہ پہ حالانکہ کوئی تعلق نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ آئے گا. میں نے جو آیت سنی تھی آج کے افتتاحیہ کے طور پر, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہو خدا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہے ہوا لے آتا ہے, اور دن کو رات میں. بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو. جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. میں ابتدا میں اپنی بات چیت شروع کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ کچھ آیات کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ کسی نہ کسی طرح اس موضوع سے اس کا تعلق ہے. انہی کی اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج دست و گریباں ہیں ہم لوگ, ایک دوسرے ممالک, یہ اس کا گلا کاٹتا ہے, اس کو سعودی عرب ایران کو وارننگ دیتا ہے, ایران عراق کو وارننگ دیتا ہے, عراق شام کو وارننگ دیتا ہے, اور سب دوست بنے بیٹھے ہیں بش کے اور بلیر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا رفیق و مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, اس کے مطیع ہو, اس کے فرما بردار ہو. سب مل کر اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وَبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کتنی شدت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہا تھا, کہنے پاکستان میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی, تو آزاد کشمیر جو وہ لوگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مقبوضہ کریم, وہ جو بھی ہے وہ سیاسی کی بات, تو وہاں کے ڈائریکٹر آف اسلام, وہ یہ اسلامک ایجوکیشن, وہ تشریف لائے. آیت لکھی ہوئی تھی یہ اسلامی کانفرنس میں, تو بولے کیا فضول بات ہے, کہاں ہے رسی, کدھر رسی, کدھر پکڑے ہم. اور وہ اسلام کے ڈائریکٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی حبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کیا ہے؟ قرآن مجید, مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو, آپس میں تفرقہ مت کرو. اس کے بعد آیت نمبر 105 میں, تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں, برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر افتراق میں پڑ گئے. آیت نمبر 110, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اب تم دنیا میں تم بہترین گروہ ہو, جو انسانوں کی بہترین قوم ہو نہیں کہا, امت, گروہ ہو. وہ گروہ لوگوں کا جو کسی عقیدے پہ قائم ہے. کوریا سے لے کے امریکہ تک مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے. مسلمان قوم نہیں ہے, مسلمان امت ہے. وہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قوم بنتی ہے کسی ملک کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, لیکن امت وجود میں آتی ہے کسی ایک عقیدے کی بنیاد پر. ہم ایک امت ہے, قرآن نے ہم کو ہر مقام پہ امت کہا.
تم ایک امت ہو، امت واحدہ. کہیں یہ نہیں کہا تم ایک قوم ہو. بنی اسرائیل کو کہا قوم ہے، لیکن ہم کو کہا کہ تم کو ساری دنیا کی ساری قوموں پہ فضیلت دی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہا تم ایک امت ہو. کہا تم اب دنیا میں تم بہترین گروہ ہو جو انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو. آیت نمبر 41 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر تم مسلم ہو نہیں کہا، اگر تم مومن ہو. میں آؤں گا انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف پلٹ کے، لیکن میں چاہتا تھا کہ جو ہے یہ ترجمہ پہلے سنا دوں. سورہ انفال آیت نمبر 60. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور ہتھیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے مہیا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور ان کے دشمن ان کے دوسرے عادوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. آپ کو کہا کہ بھئی ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو، آپ سارنگی اور ہارمونیم تیار کرنے لگے ہیں. آپ کھول کے چونکہ جو بش صاحب نے اور بلیئر صاحب نے اور فلاں نے کہہ دیا جہاد، ہندوستانی میڈیا میں آنے لگا جہادی، ہر انگریزی اخبار میں، ہر جو ہے نیشنل پریس میں آ گیا جہادی، آپ ایون الیکٹرانک جہادی. ہم گھبرا گئے نہیں بھئی جہاد کا نام ہی نہیں لینا ہے. مگر گزشتہ مرتبہ میں نے بات کی تھی جو لوگ یہاں تھے کہ جہاد کے بغیر سروائیول نہیں ہے. جہاد is very much required for existence. ایک پانی کی گندی بوت اندر جاتی ہے، وہیں سے جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جد و جہد، اسٹرگل. جہاد کے معنی تلوار سے لڑنے کے نہیں ہے، وہ قتال ہے. وہ قتال ہے، قرآن اس کو قتال کہتا ہے. وہ جہاد کی آخری صورت ہے اور وہ افضل ترین عبادت ہے وہ. لیکن جہاد کیا ہے؟ جہاد اسٹرگل ہے. ایک بیج ڈالتے ہیں، اندر سے دانہ پھٹتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے زمین پھاڑ کے اوپر آنے کے لیے. ایک کیڑا ہے جستجو میں لگا ہوا اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے. پرندے ہیں، دنیا کی ہر جاندار چیز جد و جہد میں مصروف ہے، بغیر اس کے تو سروائیول ہی ممکن نہیں ہے. اور ہم جو ہے چونکہ انہوں نے کہہ دیا، مغربی آقاؤں نے کہہ دیا کہ صاحب جہاد بہت بری بات ہے، ہم نے بھی کہا توبہ کرو بھائی، جہاد کا نام مت لو. جہاد کو نکال دیا. میں اس طرف آؤں، سورہ حجرات کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی یہ بدو کہتے کہ ہم مومن ہو گئے. ان سے کہو کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تم مطیع ہوئے ہو، تم مسلمان ہوئے ہو، تم مومن نہیں ہوئے ہو. مومن اسی وقت ہو گئے، مسلمان ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں. کلمہ تو ضروری ہے، نماز ضروری ہے، خواہ وہ آپ کی حالت کتنی خراب کیوں نہ ہو، صرف آنکھوں میں دم ہے اور دماغ کام کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے آپ نے. پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بیماری ایسی رکتے نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنا ہے آپ نے. وضو نہیں کر سکتے، تمام ہاتھ مار کے نماز پڑھنا ہے. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. روز محشر کے جہاں گداس بود، اولی پرسش نماز بود. حشر کے دن جب جانکنی کا عالم ہوگا سب سے پہلے نماز. اس کے علاوہ زکوٰۃ صاحب استطاعت ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. روزہ صحت مند ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. حج اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو حج ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ 5 چیزیں ہر آدمی کو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں. لیکن مومن کیا ہے؟ سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ جب تو یہ ہے کہ تم مومن اسی وقت بنو گے جب تم ارکان اسلام ایمان لاؤ. آمنت باللہ و ملائکتی کتبی رسلی، وہ پورا ایمان مفصل لے آؤ. اس کے بعد ثم لا یرتابو، اور اس میں شک میں مت پڑو. پھر اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرو. تو 5، چھٹا یقین، 7واں جہاد. اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا. جب یہ 7 چیزیں ہوں گی تبھی مومن بنے گا، اس سے پہلے مومن نہیں آئے گا. آپ مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن مومن نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم مسلم ہو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم مومن ہو. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے سورہ توبہ آیت 19 تا 24. بڑے غور سے سنیں آپ حضرات.
کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی مجاہری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور اس کی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ آپ غور کریں کہ مسجد حرام کو آباد کرنے، حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کریں۔ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، وہ بڑا کام ہے بنسبت اس کے کہ مسجد حرام کو آباد کریں اور لوگ حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اور آگے آیا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں۔ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ یہاں تو جو لوگ قرآن کے احکام کی صریح خلاف ورزی کرتے اور اس کو برا نہیں سمجھتے، ان سے ہم اپنی سیرت کے جلسوں کی صدارت کرواتے ہیں۔ حرام ہے شادی بیاہ غیر میں کرنا۔ کتنے لوگوں نے ایک شادی بیاہ کی کہ ان کے گھر میں داماد ہیں یا بہویں ہیں یا بیویاں ہیں یا شوہر ہیں، اور ان کو ہم بلاتے ہیں، ہمارے حضرات دین کے جو ہے جبہ و دستار کے مالک بلاتے ہیں، ان سے صدارت کرواتے ہیں سیرت کے جلسوں کی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گئے وہ وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑنے جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سوچ لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب سارے عزیز، باپ، بھائی، عزیز، اقارب، بیویاں، گھر بار، مال، سب چیزیں اگر تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو گھر بڑھو۔ اللہ فاسقوں کو رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ سبا آیت نمبر 11، ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا، ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حکم ہوا کہ زرہیں بنا لوہے سے۔ قرآن کا حکم تا قیامت ہے، صرف کسی ایک مخصوص چند آیات ہے جو مخصوص لوگوں کے ہے، ورنہ ہر حکم تا قیامت ہے۔ سورہ حدید آیت 25، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اس کے اور رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ لوہا اتارا، یہ بھی لوہے سے بنا۔ لوہے کے معنی میٹل لیجیے آپ، لوہے کے معنی آئرن مت کیجیے۔ لوہا اتارا، یہ بھی بنا، یہ بھی بنا، کئی چیزیں بنی۔ زور ہے کیا مطلب آخر؟ آگے فرمایا کہ عدل قائم کرو۔ عدل زور کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ کسی کو پھانسی کی سزا دے دے جج اور بولے جا کے پھانسی لٹک جاؤ، جا کے اپنے آپ پھانسی لے لیتا، یا پولیس اس کو پکڑ کے لے جانا پڑتے ہے؟ زور کی ضرورت ہے، کیونکہ جب شیطان کو زمین پہ بھیجا تو شیطان کا مارے کا ہم سے تا قیامت ہے، اور شیطان کو پھر لاہور پڑھ کے بھگا نہیں سکتے آپ۔ لاہور سے نہیں بھاگ جائے شیطان، آپ کو کبھی مقابلہ بھی کرنا پڑے گا اس سے۔ رسول نے کیا، بدر میں کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، حنین میں کیا، تبوک میں کیا، کہاں نہیں کیا، رسول نے کیا۔ اور قرآن میں آیت آئی کہ ہم نے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ وہی شخص بن سکتا ہے جو ہر چیز میں مکمل ہو، اور نمونہ انسانی بن سکتا ہے، انسانوں کا۔ کوئی مافوق ہستی اگر آتی ہے تو وہ جو ہے نمونہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکال سکتے ہیں، میں نکال سکتا ہوں۔ اگر کوئی بھگوان ہے
فلاں بھگوان ہے، فلاں یہ ہیں، تو اب اگر بھگوان انسان کے روپ میں زمین پہ آ کے کچھ کام کر سکتے تو میں ان کے کیسے فالو کر سکتا ہوں؟ بھائی وہ تو بھگوان ہے، جو مرضی کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو لہذا مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو میرے لیے مکمل نمونہ بنے۔ چنانچہ قرآن میں سارے انبیاء انسان ہی تھے۔ یاسین میں ہے یہ کیسے رسول ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیسے رسول ہیں، بیوی بچہ رکھتے ہیں۔ بدنصیبی سے ہندوستان کی فضا سے متاثر ہو کے ہم لوگوں نے بھی اپنے بزرگوں کو انسانیت سے مبرہ کر دیا۔ ہم یہ سوچے کہ بھئی ان کا معاملہ بالکل الگ ہی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں بزرگ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ کا گریبان پکڑ لیں گے لوگ۔ اور قرآن رسولوں کو ٹوکتا ہے، رسولوں کو ٹوکتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے سے کہا اوپر چڑھ کے آ جا میرے پاس، کہا نہیں ارے آپ سٹیا گئے تو میں تجھے پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ جب لوٹ آئی اور مارا تو انسانیت ہے، باپ ہے، خون کا رشتہ ہے، زبان سے نکلا یا اللہ میرا بیٹا، تو حکم آواز آئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، خبردار اگر تو اس کو اپنا بیٹا بولا تو تیرا شمار جاہل میں کر دو۔ نوح رسول اللہ نے کہ کیونکہ تفصیل میں جانے کا واقعہ نہیں ہے، حضرت بی بی زینب کے پاس کچھ دیر بیٹھ گیا، شہد آیا تھا، بڑا مرغوب تھا، تو دو بیویوں نے آپس میں بات کیا جب وہ آئیں گے تو شہد کی برائی کریں گے، تو آپ کو غصہ، آپ نے کہا شہد نہیں کھاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، آپ کون ہوتے حلال چیز کو حرام کرنے والے؟ ایک صحابی بیٹھے ہوئے نابینا، قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حضور قریش ان سے مخاطب ہیں، صحابی ایک سوال پوچھتے ہیں، سرکار خاموش رہتے ہیں، پھر سوال پوچھتے ہیں، پھر خاموش، تیسری بار سرکار جھڑک دیتے ہیں ام مکتوم کو۔ تو قرآن میں سورت ہوتی عبسا و تولا، تر شروع ہوا اندھے کے ساتھ، جو تو تم سے کچھ سیکھنے آ رہا تم اس کو جھڑک رہے ہو، اور جو تمہاری بات نہیں سنتے ان کے پیچھے پڑے ہو۔ تم تو ہدایت دینے والے تھوڑی ہو، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کہا کہ سورہ کہف، کہا کہ بھئی یہودیوں نے سوال کیے روح کیا ہے، اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، ایسے تو یہاں پہ آپ نے کہا کل بتاؤں گا، دوسرے دن وہی نہیں آئی، پھر کل بتاؤں گا نہیں، 40 دن گزر گئے، آپ رونے لگے، جبرائیل آئے، کہنے لگے آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ کون بتانے والے جب تک اللہ وہی نہ بھیجے۔ تو کہا کہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے ہر معاملے کے لیے۔ لہذا ایک بہت چھوٹی کتاب ہے پروفیسر کرشنا راؤ کی، میسور یونیورسٹی کے فلسفی کے کچھ پروفیسر جہاں تک میں، بہت مختصر کتاب کیا ہے، 15-16 صفحے کا، میں سمجھتا ہوں 15 روپے میں مکتب خدا میں مل جائے گا، پروفیٹ محمد دی پروفیٹ آف اسلام، اس کا ہندی ترجمہ بھی آ چکا ہے، اردو کا مجھے نہیں معلوم، بڑی پیاری، میں سمجھتا ہوں مختصر ترین میں اس سے بہتر میری نظر سے کوئی اور چیز نہیں گزری۔ کہتے یہ محمد ہیں رسول، یہ محمد ہے اسٹیٹسمن، یہ محمد ہے بادشاہ، یہ محمد ہے جنرل، یہ محمد ہے باپ، یعنی زندگی کے تعلق سے ہر چیز، اور کہتے ہر چیز میں مکمل ہیں۔ کبھی کوئی ملٹری ٹریننگ نہیں لی تھی، کوئی ملٹری اکیڈمی نہیں کی تھی، کہاں سے سیکھے تھے آداب؟ بدر ہوئی تو پہلے چشموں پہ قبضہ کر لیا، صفیں ترتیب دی، یہ کس نے کیا؟ اتنی بڑے بڑی جنگیں لڑی، اس زمانے کے حساب سے تو بہت بڑی جنگیں تھی وہ، رسول اللہ کوئی ملٹری اکیڈمی سے تو نہیں نکلے تھے۔ کس طرح اپنی فوجوں کو کس طرح رہنمائی کی، کیسے بڑے جنرل کا کام کیا، تو کہا کہ نمونہ بنایا، تو لہذا تم فالو کرو ہر لحاظ میں، جہاد میں، قتال میں، نماز میں، روزے میں، اخلاق میں، کردار میں، اولاد کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ سلوک، ماں باپ کے ساتھ سلوک، ہر چیز ہم کو اگر کہیں سے ملتی ہے تو صرف اور صرف دنیا میں ایک ہی شخصیت سے ملتی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے میرا، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ رام، وہ کسی نہ کسی ایک چیز میں بہت اچھے ہوں گے، رام بڑے اطاعت گزار والدین کے، بہت بڑا درس ہے انسانوں کے لیے، لیکن ایک چیز میں اسی طرح، لیکن حضور کی ذات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل شخصیت پیدا کی، لہذا نمونہ بنایا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں کتاب، سارے انسانیت کے لیے کتاب ہے۔ رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مسلمین کے لیے نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109 110 ذرا غور سے سنیں،
پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرا؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راستہ نہیں دکھاتا۔ آج دن رات بڑی سے بڑی بلڈنگیں بنانے کی فکر ہے، بہترین محل بنانے کی فکر ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، 5 وقت کی نماز ہیں، گٹھے ہیں، عمرے ہیں، لیکن اپنی ضرورت سے بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ہو رہا ہے کہ اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف پہ رکھو، کگر پہ مت رکھو۔ ریت پہ بنیاد رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت، یہ آیت نمبر 110، 11/9/110، 11 سپٹمبر 110ویں منزل، ٹریڈ سینٹر پر حملہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 110۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پار ہوا ہو جائے۔ اللہ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہے۔ ایگزیکٹلی 11/9/110، 11واں پارہ، سورہ توبہ، 9ویں سورت، آیت نمبر 110، بلڈنگ کی 110 فلور۔ اب تا قیامت تم نے چھیڑا جھوٹ کا پلندہ، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں ایک نہیں نکلا، ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک کس نے کیا آج تک برابر نہیں ہوا، 1966 کی جنگ میں امریکن کے وارشپ پہ راکٹ گرا، جب اس کی انکوائری کی تو پتہ لگا یہود سے آیا تو وہ انکوائری بند کر کے رکھ دی۔ تم جھوٹ کے علاوہ تم سروائیو کرتے نہیں ہو، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ القاعدہ کدھر ہے نہیں معلوم، انڈین مجاہدین کا دفتر کہاں ہے نہیں معلوم۔ کچھ تو اشارے دو، ہم بھی تو دیکھیں بھئی ہے کدھر یہ چیز۔ تم صرف اور صرف ظلم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، یہاں تک کہ تمہارے دل پارا پارا ہو جائیں گے۔ تم نے شروع کیا، انشاءاللہ ختم ہم کریں گے۔ حضور کا ارشاد ہے برائی کو زبردستی سے روکو یا اس کو برا کہو، یہ نہ کر سکو تو دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کی کمزور ترین شاخ ہے۔ اور کہا دوسری حدیث، وہ مومن نہیں جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں۔ اور ایک کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو اگر تم کو امت کی فکر نہیں۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے آیت کے ترجمے رکھے، ان سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں ان کو کہ بھئی کس طرح نشاط ثانیہ ہو رہی۔ نشاط ثانیہ نے رینیزانس، دوبارہ پھر ابھر کے آ رہے ہیں۔ بہت تم نے 300 سال ہم کو دبایا، اب نہیں دبیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو ہمارا دین کا کام صرف مولوی حضرات کے ہاتھ میں تھا، آج کوئی ڈاکٹر بھی دین کا کام کرتا ہے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میں پڑھ کے بڑا خوشی ہوئی، ایکس پریزیڈنٹ اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور ڈاکٹر سید ایچ اشرف صاحب، ایئر فورس کے ابھی ہے، ابھی تعارف ہوا تو یہ بھی دین کی بات کرنے لگے۔ ایک اسپورٹسمن اور فوجی بھی دین کی بات کرنے لگا، ایک جج بھی دین کی بات کرنا ہے، ایک ایجوکیشن بھی دین کی بات کر رہا ہے۔ سب پریشان ہیں کہ اگر اسلام آ گیا تو ہمارے اقتدار کو جھٹکا ہو جائے گا، پھر ظلم نہیں کر سکیں گے، حق نہیں مار سکیں گے، ناانصافی نہیں کر سکیں گے، اور محلوں میں نہیں رہیں گے، کروڑوں کی سیکیورٹی لے کے غریب کو بھوکا نہیں رکھیں گے، بغیر سیکیورٹی کی عمر کی طرح نکلنا پڑے گا۔ یہ کس کو منظور ہے؟ ساری جنگ اسی کی تو ہے۔ جنگ اس کی نہیں ہے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں کتنی آباد کرتے ہیں۔ آج اڈوانی سے کو 2000 مسجد بنا کے دے دے گا، بولو جتنی نماز پڑھتے پڑھو، لیکن جب بولو کہ پہلی آیت تھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہو اے ملک کے مالک وہی ہے جس کو چاہے ملک دے، جس کو چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ملک دے کے ایسی چھوڑ دیا، اپنا کلام بھیج کے شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، جو مرضی کرو۔ قانون نہیں دیا اس نے، کوئی قانون نہیں دیا۔ احکم الحاکمین، اللہ صلی اللہ احکم الحاکمین، کیا وہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب کوئی نظام کی حکومت تھی، بادشاہ سلامت، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ان کا حکم دیتے ہم اس کو توڑتے، وہ چھوڑتے ہم کو؟ پھر بادشاہ وہ کیا جس کا حکم نہ چلے؟ وہ احکم الحاکمین ہے نا۔ ملک بھی وہی دے رہا ہے، عزت بھی وہی دے رہا ہے، ذلیل بھی وہی کر رہا ہے، ملک چھین بھی وہی رہا ہے۔ جب تک آپ سیدھے راستے پہ تھے آپ کو حکومت دیا۔ 1000 سال مسلمانوں کو اس دنیا کی حکومت دی، معروف دنیا کی، جب امریکہ نہیں جانتے تھے لوگ، لیکن جو دنیا تھی معروف اس وقت کی، 1000 سال
600 کچھ میں حضور کا انتقال ہوا. حضرت کے عمر کے دور میں قادسیہ شروع ہو گئی، مصر فتح ہو گیا، بڑھتے بڑھتے چلے تو 600 سال عربوں میں رہی. اس کے بعد عرب بھٹک گئے، سلجوق آئے، وہ بھی بھٹکے، مختلف لوگ آئے. اس کے بعد میں الٹیمیٹلی سلطنت عثمانیہ ترکوں کے ہاتھ میں دی. 17ویں صدی تک جب تک آپ کچھ نہ کچھ آپ میں خوبیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی. جب آپ کی خوبیاں ختم ہو گئی، جب آپ مال کے پیچھے بھاگنے لگے، جب آپ عیش و عشرت کے دیوانے ہو گئے، جب آپ ہتھیار چھوڑ کے گانے بجانے کے ہتھیار اور کیا کہتے ساز بنانے لگے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی. اور جن کو کپڑے پہننے نہیں آتا تھا، جن کو دھان اگانا نہیں آتا تھا، جو پتے لپیٹ کے رہتے تھے یورپ والے، انہوں نے آپ کے آبا کا علم لے لیا. ابن سینا کو ابی سینا کر دیا، ابن رشد کو اویراز کر دیا، ابن حزم کا کچھ اور نام رکھ لیا، سارا انہوں نے اپنا لیا. کہا کہ بھئی، اور آپ ان کو چھوڑے، جبل الطارق کو راک آف جبرالٹر کر دیا، اور انہوں نے آپ سے علم لے لیا. آپ اور کہے کہ بھئی ہوائی جہاز ہم نے بنا 18ویں صدی میں. غلط. 12ویں صدی میں عباس ابن فرناس نے اسپین میں ہوائی جہاز بنایا. کچھ اٹھا، تاریخ گواہ ہے، کچھ دور اڑا، گر گیا. وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے پتھر سے شیشہ بنایا. ہم نے یہ سب کام چھوڑے. جب ہو گئے تو گزشتہ 300-400 سالوں میں نہ ہم نے یہ بنایا، نہ یہ بنایا، نہ کوئی ایسی چیز بنائی جو انسانیت کی فلاح کا باعث بنو. ہم بناتے رہے. یقیناً علم کے راستے میں بڑا کام ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑے بڑے علماء ہندوستان سے پیدا ہوئے، مصر سے پیدا ہوئے، لیکن کچھ اور کام جو انسانیت کی فلاح کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. ہم نے پیدا کیے تانسین، بڑے غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان، دلیپ کمار، مدھو بالا، مینا کماری. ہم نے یہی بنا، آج تک یہی بنا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب شعور آ رہا ہے. میں ابھی ایک ینگ مسلم ڈائجسٹ ایک رسالہ نکلتا ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی امریکن اور یورپین کا ہے، کہاں اسلامسٹ؟ تم اسلامسٹ کی بات کر رہے ہو، کہاں اسلامسٹ؟ یہ تو ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو انقلاب آ رہا ہے ڈیموکریسی کو بیس بنا کے آ رہا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے اتنے دن میں جواب دینا. تو میں نے اس کو زیراکس کر کے رکھ لیا، انشاءاللہ جا کے کوشش کروں گا لیکن یہ جواب دینے کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. ٹونس میں اسلام پسندوں کی جیت ہوئی الیکشن میں. جو بھی انقلاب مسلمان ملکوں میں آیا اسلام پسندوں کے ہاتھ سے آیا. مصر کا انقلاب جو جنرل نجیب لے کے آئے شاہ فاروق کے خلاف، اس میں اخوان المسلمین شامل تھی. لیکن جب فوجی ٹولہ آیا، نجیب کو معزول کر کے ناصر بیٹھا. ناصر کا پرو کمیونسٹ، پرو ماسکو تھا، رشیا سے تعلقات تھے، اور اس نے پھر اخوان پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ایسے مظالم کیا، اتنے لوگوں کو شہید کیا کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا. 1966 کی جنگ میں 6 دن میں ہتھیار ڈال دینے پڑے اسرائیل کے سامنے، اور اسی صدمے سے مر گیا. اس کے بعد حسنی مبارک نے لوٹا ملک کو، $2000 بلین باہر کے بینکوں میں جمع کیے. کتنا پیسہ چاہیے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے؟ ایک چھوٹی چھت. خواہ تم بادشاہ ہو، خواہ تم فقیر ہو، خواہ تم قارون ہو، خواہ تم بھیک منگے ہو، جانا تو 6 گز میں ہی ہیں. چتا پہ لیٹنا ہے. یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن تم نے کیا کیا؟ سب جمع کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فاتبرو یا اولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، سامنے دکھا دیا. صدام حسین کا یہ حشر کرتا ہوں، حسنی مبارک کا یہ حشر کرتا ہوں، قذافی کا یہ حشر کرتا ہوں. اے لوگو، تم بادشاہ نہیں ہوں گے، تم لیڈر ہوں گے. لوگوں کی زمینیں مت ہتھیاؤ، لوگوں پہ ظلم مت کرو، تو اس دنیا کے لیے مال جمع مت کرو. تیار ہو جاؤ، تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے. کتنا چاہیے ایک انسان کو؟ ایک چھوٹی چھت، ایک چند کپڑے، 2 روٹی، علاج کو کچھ پیسہ. اور کیا چاہیے؟ دولت چھوڑ جاؤ گے اولاد آوارہ ہو جائے گی. علم چھوڑ جاؤ گے، نیکی چھوڑ جاؤ گے، اولاد کی ٹھوکر پہ دولت آئے گی. اب جو رینیسانس آیا، مصر کا انقلاب آیا، اس کا ایران کا آیا، تو لوگوں نے شیعہ سنی کا چکر چلا دیا. جبکہ خمینی نے کبھی شیعہ کی بات نہیں کی. خمینی نے، امام خمینی نے کہا کہ یہ اسلام پہ انقلاب ہے. اس پہ پہلے جو ہے ریگن کے زمانے میں حملہ کیا ایران پہ. آج پھر بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا، کوئی حملہ کرے گا. کہ کسی طرح اسلام کا نام نہ آئے، مسلمانوں کا نام ہو. ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی ہے کہ انسانوں کو پکڑ کے
انتہائی ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، ٹارچر کیا جائے۔ رسول اللہ بدر کی جنگ لڑے تو حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کر دو کوئی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کھیت میں کام کرنے والوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کھیتوں کو رونا نہیں جائے گا، پیڑ کاٹے نہیں جائیں گے، جو گھر میں بیٹھے ان سے لڑائی نہیں ہوگی، جو تم سے لڑنے آئے صرف انہی سے مقابلہ ہوگا۔ اب جب مارے گا جائیں گے تو ان کا مصلح نہیں ہوگا، ان کے ناک کان نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ ہمارا قتال ہے تمہارا۔ چنانچہ افغانستان کا ایوان رینڈل ایک عورت بھیجا جاسوسی کے لیے، برقعے میں تھی، اتفاق سے برقع ڈھلک گیا، طالبان نے دیکھا بھئی یہ کیا ہے، یہ تو گھیر لیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تو ڈر گئی، مجھے اب میرا ریپ ہوگا، میرا مرڈر ہوگا، میرا ٹارچر ہوگا۔ 1 گھنٹے رہے، کچھ عورتیں آئیں طالبان کی، وہ تلاشی نہیں لگی تو اس نے اپنے کپڑے اٹھا دیے۔ کپڑے اٹھاتے ہی طالبان دوسری طرف پلٹ گئے۔ بھئی عورت ننگی ہے تو اس کو کیا دیکھیں گے، نیک آدمی تو نہیں دیکھتا، پلٹ گئے، وہ اس کو چھوڑ دیا۔ ہندوستان سے جتنے پکڑے گئے انجینئر وغیرہ جو آ کے اعلان دیے کہ ہم کو کوئی ٹارچر نہیں کیا، ہم پہ ظلم نہیں ہوا، ہر ایک نے کہا جو طالبان پکڑے کے دن کوئی ظلم نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ لیکن تم نے کیا کیا بغداد میں، ابو غریب جیل میں، تم نے کیا کیا گوانتانامو جیل میں، ایک ٹارچر کے علاوہ کیسی فحش حرکتیں کی تم نے، جو انسان اپنے آپ کو انسان بولنے والا، ہم کو در سے انسانیت دیتے ہو، تم ہم کو دیتے ہو در سے انسانیت۔ تمہارے پاس تو تمہارے کھیل بھی انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، وہ WW وہ ہوتی ہے، وہ انسانوں کے کھیل ہے، کوئی پیچھے سے لا کے لکڑی مار دی، پیچھے سے 2 آدمی لڑ رہے ہیں لا کے کرسی مار دی، کوئی کھیل ہے؟ تمہارے کھیل بھی غیر انسانی کھیل ہے۔ اور ہم بدنصیبی سے نہرو کے بعد میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہندوستان امریکہ کی گود میں بیٹھا اسرائیل کا ساتھ ہو گیا، ورنہ کبھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، میں مانتا ہوں اسلامی انقلاب نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب الیکشن ہوں گے تو اسلامی پارٹی کو اجازت ہوگی الیکشن میں آنے کی۔ بورقیبہ صدر ٹونس، اس نے روزہ رکھنا منع کر دیا تھا، قانوناً جرم تھا ٹونس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ جو مسجد میں اگر جاتے تو رجسٹر رہتا ہر مسجد میں کہ وہاں انٹری کرنی پڑتی تھی کہ آپ نماز کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کے سینگاگ میں کوئی شرط نہیں تھی ایسی۔ لیکن اللہ نے کیسا انقلاب لایا، اور جب الیکشن ہوئے تو جو اب ٹھیک ہے وہ ماڈریٹ اسلام آپ بولتے ہیں، صوفی اسلام آپ کہتے ہیں، ماڈریٹ اسلام آپ کہتے ہیں، میں تو ایک ہی جانتا ہوں، اسلام ایک ہی ہے۔ اللہ کے سامنے سرنگو ہونے کا نام اسلام ہے۔ صوفی اسلام کس بلا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم، وہابی اسلام کیا ہے میں نہیں جانتا، اور کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہے۔ میں ایک فٹ بال پلیئر ہوں، جب تک میرے فنڈامنٹل اچھے نہیں ہیں تو میں فٹ بال کیا کھیلوں گا؟ جب تک مجھے بال روکنی نہیں آئے گی، پاس کرنے نہیں آئے گی، کک نہیں مارنے آئے گی تو میں فٹ بال کیا کھیلوں گا؟ صرف بھاگتا رہوں گا۔ اسی طرح آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اکثر کی کوشش ہوتی ہے بھائی اچھے اسکول میں ڈالیں، کیوں؟ اس کے فنڈامنٹلز اچھے ہو جائیں، اس کے فنڈامنٹلز اچھے ہو جائیں کہ وہ جو ہے بچے کی بنیاد اگر اچھی ہو جائے تو آگے بچہ ترقی، اگر بنیاد ہی خراب ہو تو بچہ کیا اعلیٰ بنے گا؟ تو فنڈامنٹل اچھے نہ ہوں گے تو آپ کس شعبے میں آپ ترقی کریں گے؟ ایکسٹریمسٹ کیا؟ ہاں میں ایکسٹریمسٹ ہوں، الحمدللہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں۔ میں کیا بولوں کہ آئی ایم ناٹ ashamed of it، اور میں کھلے بندوں بولوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں، قرآن کی ہر بات پہ ایکسٹریمسٹ ہوں میں۔ کیوں؟ سچ بولنا، شدت کے ساتھ سچ بولنا ایکسٹریمزم ہے کہ نہیں ہے؟ زنا سے بچنا ایکسٹریمزم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے حرف پہ عمل کرنا، آپ کو نہیں چاہیے، آپ نہیں چاہتے قرآن پہ عمل کرے، آپ کو پسند ہے فاروق عبداللہ، کشمیر جل رہا ہے، لندن میں فلم ایکٹریسوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور شرابیں پی رہے ہیں، آپ کے لیے وہ بہترین مسلمان ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم کو اللہ کے فضل سے فخر ہے کہ ہم واقعی فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ چومنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، مرتے وقت یاسین پڑھنے کے لیے، اٹھا کے دینے کے لیے؟ قرآن کے ہم پہ 5 حق ہیں، قرآن پہ ایمان لایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے، قرآن کو دوسروں تک پھیلایا جائے۔ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، جس مقام پہ آپ ہیں، کتنا چھوٹا ہی کام صحیح، نہیں کریں گے تو آپ سے انشاءاللہ پوچھ ہوگی۔ قرآن ایسے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، 23 سال کی کیا ضرورت تھی؟ اتار دیتے آسمان سے، نیچے پھینک دیتے ایک ساتھ، بولے متبر کتاب گھر میں رکھ لو، گھر میں جب تک رہیں گی بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔
قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو سیدھا بھٹکاتا ہے۔ ابتدا میں الف لام میم میں آپ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، تو وہ سیدھا راستہ اللہ میاں اتر کے آ کے بتاتے کہ یہاں سے چار مینار جانے کا راستہ کون سا سیدھا ہے۔ کہا کہ الف لام میم سے والناس تک سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو تو سیدھے راستے پہ رہو گے، اس کو چھوڑو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اور اس کی سٹارٹ میں کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ان کو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کل ہی میں منصف میں ایک غیر مسلم صاحب کا ایک خط پڑھا، خدا کا خوف، کہتے میں شدت سے جو ہے بیمار تھا، گھر تیری کوشش کے لیے، پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ میں نے اتنے گناہ کیے، میں توبہ کرتا رہا، اس کے جو عاجزی کرتا رہا، بفضل ربی میری بیماری کم ہوگی۔ کل کا منصف اٹھا کے اب دیکھ لیں، کل ہی کے خط آیا ہے۔ خوف خدا، تقوی، بچ کے چلو گناہوں سے، بچ کے چلو ظلم سے، بچ کے چلو آوارگی سے، بچ کے چلو ننگے پن سے، بچ کے چلو شرک سے، اجتناب کرو بدعت سے، ان سب سے بچ کے چلو۔ یہ وہی بچ کے چلے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ میں ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ کا ڈر کریں، اللہ سے ڈریں گے اور غیب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ سب چیزیں غیب ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ایمان چونکہ رسول نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے۔ اب بش اور بلیر کی بات پہ تو آنکھ بند کر ایمان لاتے۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نے سارے مسلمان ملک ساتھ دیے کہ عراق پہ حملہ کرو، تباہ کر دو۔ میں بھی بغداد گیا ہوں، 25 دن تھا۔ میں نہیں کہتا کہ صدام حسین بہت اچھا آدمی تھا، ظالم تھا، آخری دنوں میں اللہ یاد آئے، چلو اللہ اس کو معاف کرے، وہ اور بات ہے۔ لیکن میں نے دیکھا 25 دن میں بغداد میں رہ چکا ہوں، ایک ڈکٹیٹر تھا، اپنے دامادوں کو تو خود شوٹ کروا دیا، وہ ٹھیک تھا۔ مگر آپ جو ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا؟ کیا اللہ کا خوف آپ کے رہنماؤں کے دلوں میں ہے؟ خواہ وہ رہنما دینی ہوں کہ وہ بڑی بڑی تقریر، میں بھی تقریریں کرتا ہوں، میں بھی بڑی تقریر کرتا ہوں، لیکن کیا میری زندگی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش میں کرتی ہے؟ اصل سوال یہ، تقریر کرنا بہت اچھی کہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دے دیتا، کسی کو تقریر کر دیتا کوئی، لیکن کیا وہ اس پہ کس قدر عامل ہے؟ کیا میں شرک میں مبتلا ہوں؟ میں بھی گھر میں بات کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ فلاں دواخانے میں نہیں جانا، وہاں اتنے لوگ مر گئے۔ میں نے کہا شرک ہے، شرک ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دواخانے والوں کے ہاتھ میں ہے؟ علاج کرانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے علاج کراؤ، رسول کا حکم ہے علاج کراؤ، کیونکہ علاج کرائے بغیر اگر مر جائیں گے تو خودکشی ہوگی وہ۔ لیکن علاج پہ ڈاکٹر پہ بھروسہ شرک ہے، منموہن سنگھ پہ بھروسہ شرک ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا پہ بھروسہ شرک ہے، آپ کی دولت پہ بھروسہ شرک ہے، آپ کے مال و اسباب پہ بھروسہ شرک ہے، آپ کی ملازمت پہ بھروسہ شرک ہے۔ بھروسہ اور بھروسہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، ایک اللہ کا ڈر، دوسرے غیب پر ایمان، تیسری چیز کیا ہے؟ اور نماز قائم کرتے، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نظام قائم کرتے تاکہ مسجد میں سب جمع ہوں، ایک دوسرے کی خیریت پتہ لگے، کوئی نہیں آیا تو بھئی آخر اس کے پاس کوئی تکلیف ہے کیا ہے، کیا بیٹھے بات کرے بھئی کیا مسائل ہیں، ان کا کیا حل ڈھونڈا جائے۔ اس کے بعد کہا کہ جو اللہ نے تم کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کریں گے ان کو سیدھا رستہ دکھاتا، ورنہ آپ حافظ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بڑی بڑی تقریریں بھی جھاڑ سکتے ہیں، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس۔ شعبدہ اگر جادوگر وہ سڑک پہ لگاتا جادو، ایسی مقرب بہترین لفاظ ہوتا کہ بنمے کو گھیر لیتا۔ شعبدہ اگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کے لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ پلٹ کے آئے ہوں اپنے موضوع پر، یہ موضوع سے ہی تعلق ہے ان چیزوں کا۔ آپ کو اگر آپ ہتھیار بنائے ہوتے، ڈرون آپ بنائے ہوتے تو آج امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے آپ۔ لوہے کو پکڑے ہوتے، آپ نے لوہا چھوڑا، سونے کو پکڑ لیا۔ ہر آدمی، ہر مسلمان دولت کے پیچھے بھاگے جا رہا، معدود چند، غریب سے امیر تک ایک ہی فکر ہے کہ پیسہ نہیں ہے، جو سارا بھروسہ پیسے پہ ہے، جس کو پیسہ ہے بڑے مطمئن ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، پیسے میں نہیں ہے۔ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔
اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری عبادت کرتا تھا، اس کو جنت میں جگہ دے دو۔ عبادت کے معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیے 5 وقت، قنوت صبح قنوت نازلہ پڑھ لیے، رات کو اٹھ کے جو ہے کیا شب بیداری میں لگے اللہ اللہ کرتے بیٹھ گئے۔ یہ ذکر نیم شبی مراقب سرور، یہ ذکر نیم شبی، رات کو اٹھ کے ذکر نیم شبی مراقب سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص آج ہماری ذلت رسوائی کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہر شخص اس دنیا میں مگن ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی قومیں تم پہ ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے گوشت پہ چیل ٹوٹتی ہے۔ کہا کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کہا نہیں۔ پھر کیا وجہ ہوگی؟ کہ تم پہ وہن طاری ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ بولے موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ آج دنیا کی محبت میں الجھے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے کیا ڈرنا ہے؟ موت سے کیا ڈرنا ہے؟ موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو مرنا بھی زندگی سا لگے؟ موت سے کوئی ڈرنا ہے؟ آپ کے گھر واپس جانا ہے، موت کیا ہے؟ لیکن اب بقول اللہ اقبال کے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوبارہ رینیسانس شروع ہو چکا ہے۔ اخوان المسلمین نے کہہ دیا کہ ہم پورے سیٹوں کے لیے لے لیں گے، کچھ سیٹوں کے لے لیں گے، لیکن کچھ تو آئیں گے تو بات دین کی چلے گی، وہاں پہ بات اللہ کے حکم کی چلے گی، اللہ کے قانون نافذ کرنے کی چلے گی۔ احکم الحاکمین، یہ کائنات کس کی ہے؟ میرے گھر میں حکم میرا چلے گا۔ یہ کائنات کس کی ہے؟ جو اس کائنات کا مالک ہے، اس نے قانون بھی تو دیا، آئلی قانون بھی دیے، تعزیری قانون بھی دیے، خاندان کے قانون بھی دیے۔ ورنہ ایک کام کریں کہ قرآن سے صفحے پھاڑ دو اور موسیٰ ندی میں ڈال دو۔ اگر ان کو اگر نافذ کرنا نہیں ہے، پھاڑو نہ۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں ہندوستان میں تلوار لے کے نافذ کرنے کی شروع ہے، لیکن مسلم ممالک میں تو جہاں آپ 7% ہے، 98% ہے، آپ کو کون سی چیز ہم نے مانے آپ کو اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے ہے؟ امن مانے، آپ کے عیش و عشرت ہے، آپ کی دولت سے محبت ہے، آپ کی عیاشیاں ہیں، آپ کی شراب نوشیاں ہیں، اسی لیے آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کا قانون رہے، کیونکہ یہ قانون آئے گا شراب پیو گے کوڑے پڑیں گے، زنا کرو گے، اگر شادی شدہ ہوگے پتھر مارے جائیں گے، غیر شادی شدہ ہوگے تو کوڑے مارے جائیں گے، اس طرح کے ہر ظلم کرو گے، انصاف نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ لیکن کون سا ڈکٹیٹر، کون سا بادشاہ، کون سا وزیر اعظم چاہتا ہے یہ؟ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے، قرآن کہتا ہے انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو، تمہارے امیروں کے خلاف پڑتی ہو، ماں باپ کے خلاف پڑتی ہو، کچھ بھی ہو، انصاف کی بات کرو۔ اور ایک کہا انصاف کی دشمن میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں۔ ایک غیر مسلم شخص ہے، میرا اس کا تنازعہ ہے، مسلمان جج ہے، لیکن جب ثابت ہوتا ہے کہ اس کا حق ہے، میرا نہیں ہے، لیکن غیر مسلم ہے، بھائی دشمنی ہماری اندر ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے، مجھے دیتے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی میں اس سے اندھے نہ ہو جاؤ کہ انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، یہ سب آ جائے گا جب اسلام آئے گا دوبارہ، اور انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ابتدا ہو چکی ہے، ہو سکتا ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں۔ اقبال نے کہا کیا نہیں اور غزنوی کارگئے حیات میں، بیٹھے کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ غزنوی آنے ہیں اب، یہ غزنوی پہ میں نے کتاب پڑھی، یہ انگریزوں نے اٹھائی، پھر ہمارے کچھ اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ 17 بار کیا، سومنات کو مٹانے آیا تھا۔ کئی بار ہندوستان کے لوگوں نے مل کے غزنی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اس کے جو ہے ایک ریجیمنٹ خود غیر مسلموں کی تھی، اس کی طرف سے ہندوستان کے لوگ لڑ رہے تھے۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ یہ ہندی ہے، مسلمانی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سب چکروں کو چھوڑو، کیونکہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وقت آ چکا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر۔ آخری 2-3 چیزیں سنا کے ختم کروں صاحب، کہ ایک ہندی اسلام چھوٹی سی نظم ہے اقبال کی، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس کی وہ الہام بھی الہاد،
وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینیوں محکومیوں نومید یہ جاوید، جس کا یہ تصوف ہو اسلام کر آزاد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ چاہا تو ہر ملک میں انقلاب آئے گا۔ ہو سکتا ہے اب آخری بات کرتے چلوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا، اگر صرف لوگوں کی اصلاح کرنا تھی تو مسلح کافی تھے، کوئی ریفارمر بھیج دیتا اللہ تعالیٰ؟ کیا ضرورت تھی ایک رسول مبعوث کرنے اور اس کو کہنے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے بھیجا۔ ایچ جی ویلز جو سرکار اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ آخر میں مجبور ہو گیا، بہت خلاف لکھا سرکار کے، آخر میں ہو گیا کہ پلاٹو نے ڈیموکریسی پہ کتاب لکھی، ارسطوٹل، افلاطون، ارسطو، ان سب نے کی، اور جو بڑے بڑے فلسفی آئے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے سب کوشش کی، لیکن اگر عدل پہ مبنی کوئی نظام دنیا میں قائم کر گیا تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ آج انسانیت کو ضرورت ہے، میں مسلمان ہونے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، 3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اسلام میں وہ کہیں نہیں ملے گی۔ ایک مساوات، آج بھی گجرات میں میرے دفتر کا چپراسی مجھ سے متقی ہے، امام بنے گا میں پیچھے مقتدی رہوں گا، ایک کارخانے میں کام کر رہا ہے، گندے کپڑے والا ہے، میں اس کو نہیں بولوں گا میرے پاس ہاتھ سے ہٹ جا۔ ہندوستان نے کبھی مساوات دی، بڑی مساوات کی بات کرتے ہیں، آج بھی چلیے میرے ساتھ ہریانہ، یو پی، بہار، ہر جگہ کاسٹزم، مدراس میں تھیور ہوتے، شیڈول کاسٹ کاندھے پہ رومال نہیں ڈال سکتا، یہود ان کے پاس نسلی برتری۔ دوسری چیز انصاف، عمر اپنے بیٹے کو مارتے ہیں، کوڑے مر جاتے ہیں تو قبر پہ باقی کے کوڑے مارتے ہیں، غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہو گئی یہ چیزیں، آپ بتائیے مجھے کوئی اور نظام بتا دے، کوئی اور نظام بتا دے، اگر کوئی اور نظام ہے ہم اس کو ماننے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ابھی یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کچھ نہیں ہے، اسلام اس کے بھروسے پہ انقلاب آ رہا ہے، اور کچھ دن لگیں گے، اور قربانیاں دینی پڑیں گی، اور زینب الغزالی ستائی جائے گی، اور سید قطب پھانسی چڑھائے جائیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اور آپ کبھی جب تک آپ وہ ہے نا کہ ہزاروں کیا تھا وہ ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تب جا کے سیر پیدا ہوتی ہے۔ آخری شعر ہم سب کے لیے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ السلام علیکم حضرات، مقرر صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ عنوان خود آپ کو اندازہ ہے کہ اس قسم کا ہے کہ شاید اس میں گھنٹوں سنے بھی تو ہم طبیعت سیر نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی مجبوری۔ مغرب کے بعد آپ ہی کے جانے پہچانے مقرر پروفیسر محسن عثمانی کا خطاب ہے خلیل گلشن میں، اور ان کی 3 کتابوں کی اجرائی کا عمل ہے، اور اس میں جو ہے پروفیسر شکیب، ضیاء الدین احمد شکیب اور رحیم قریشی صاحب، اور بہرحال بڑے بڑے سمجھیے اسکالرس مدعو ہیں۔ کوشش کیجئے کہ مغرب کے بعد آپ خلیل گلشن میں تشریف لے جائیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کو تو پتہ ہے پیر کے دن چونکہ عید الاضحیٰ واقع ہے، اس لیے اس دن لیکچر ملتوی رہے گا، جیسا کہ اس میں بتا دیا گیا ہے 7 نومبر کو جو لیکچر ہوتا ہے شرعی انفارمیشن کا وہ ملتوی رہے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کے بلیٹن میں درج ہے، ذرا نوٹ فرما لیں کہ چہارشنبے کے دن بڑا اہم خطاب ہے۔ چہارشنبہ 9 نومبر ہے، ایک تو عید ملاقات ہو جائے گی آپ کی چہارشنبے کے دن، اور دوسرے جو ہے ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب جو بہت ہی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی اسکالر مانے جاتے ہیں اور کئی جگہ وہ بلائے جاتے ہیں، انہوں نے اتفاق کیا ہے اس دن خطاب کرنے سے،
اور اس کا عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ خاص اہمیت 9 نومبر کی یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے. تو میں اگر کوئی صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ دعا ہوگی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے خاص سوال ہے کیا کسی کو؟ دعا کریں. دعا تو سب دعا کوئی نیک آدمی کرے. دعا صاحب دعا تو کوئی نیک متقی حضرات کر سکتے ہیں. میں پھر بھی چونکہ حکم ہے دعا تو کرنا ہی ہے کہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، سارے انسانوں کو ہدایت سے نوازے، ہم کو صراط مستقیم میں گامزن کرے، ہم کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، مظلوموں کی مدد کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو وہ راستہ دکھائے جس پہ چل کے ہم دین و دنیا دونوں میں فلاح پا سکیں. ہم سب کی مغفرت فرما دے. علامہ اقبال کے 2 شعر ہے: یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ہم بھٹک گئے ہیں. حرم یعنی حج کر لینے کا نام نہیں ہے، قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کا نام ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اب تو شہر میں بند ہو کے رہ گئے، عیش و عشرت میں وسعت صحرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.